بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج مل کے جانے کے بعد کامنی کی ماں رام کلی تھوڑی دیر تک اسے بڑے غور سے دیکھتی رہی، پھر وہ بولی اور کامنی کو مخاطب کر کے کہنے لگی، کامنی میری بیٹی، اگر برا نہ مانے تو ایک بات پوچھوں؟ اس پر کامنی نے چونک کر اپنی ماتا رام کلی کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، پوچھو ماتا، تم کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ میں تمہاری کسی بات کا برا نہیں مانوں گی۔ اس پر رام کلی نے پوچھا، دیکھو میری بیٹی، جس وقت آنے والے مخبر نے احمد شاہ ابدالی کے جرنیل شاہ پسند کے متعلق خبر دی تھی کہ اس نے مرہٹوں کے جرنیل مانک شور کو شکست دی ہے، اس وقت تیرے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، اور جس وقت تیرا باپ یہ کہتے ہوئے اٹھا کہ جواہر سنگھ کو کمک روانہ کرنی ہے تاکہ وہ احمد شاہ کے جرنیل شاہ پسند کا سر کاٹ کر اپنی راجدھانی میں لوٹے، اس وقت تیرے چہرے پر دکھ اور افسردگی کے آثار نمایاں ہوئے تھے۔ بیٹی، کیا میں ان تاثرات کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ اس پر کامنی تھوڑی دیر تک خاموش رہی، پھر وہ اپنی ماں رام کلی کو مخاطب کر کے کہنے لگی، دیکھو ماتا، میں تم سے ہر بات سچ اور حقیقت پر مبنی کہوں گی، گو سچی بات کڑوی ہوتی ہے، پر میں تم سے ماتا جھوٹ نہیں بولوں گی۔ بات یہ ہے کہ جس وقت احمد شاہ کے جرنیل شاہ پسند نے لاہور کے نواح میں مجھے شکست دی تھی اور مجھے اسیر کر لیا تھا، اس وقت سے مجھے اس سے بے انتہا نفرت ہو گئی تھی۔ اسی بنا پر میں نے احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں قیام کیا اور تہیہ کر لیا تھا کہ میں اس سے انتقام ضرور لوں گی۔ مجھے 2 سال تک وہاں قیام کرنا پڑا، اس لیے کہ وہ ابھی نوعمر تھا اور مغرب کے ایک شہر نادر آباد میں ایک حربی اور دینی مکتب میں زیر تعلیم تھا۔ پھر 2 سال بعد وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے لوٹا تو میں نے اس پر اپنی محبت کا اظہار کیا، لیکن میں دنگ رہ گئی۔ اس نے میری خوبصورتی، میرے جسم کی کشش کو کوئی اہمیت نہ دی، میری محبت کا جواب محبت سے نہ دیا، اس سے اس کے خلاف میری نفرت مزید بڑھ گئی۔ پھر جیسا کہ ماتا میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ میں اسے ایک طرح سے اپنا اسیر بنانے میں کامیاب ہوئی، لیکن ہائے حالات کی بدقسمتی کے راستے میں میرے محافظوں کو مرہٹوں نے قتل کر دیا اور وہ مجھے پکڑ کر رگھوناتھ کے پاس لے جانا چاہتے تھے۔ رگھوناتھ کا یہ حکم تھا کہ کامنی کو اس کے پاس لایا جائے تاکہ وہ اسے بے آبرو اور داغدار کر کے اس کے باپ کے پاس لوٹا دے۔ پر ماتا دیکھو، شاہ پسند میرا بدترین دشمن تھا، وہ اس موقع پر چاہتا تو میرا سر قلم کر سکتا تھا۔ ماتا، اس نے اپنی جان پر میری عصمت، میری عظمت و عفت کو ترجیح دی، میری خاطر وہ مرہٹوں سے ٹکرا گیا۔ ماتا، مرہٹوں کا خاتمہ کرنے کے بعد شاہ پسند چاہتا تو تلوار کے ایک ہی وار سے میری گردن کاٹ کر میرا خاتمہ بھی کر سکتا تھا، پر ماتا اس نے ایسا نہیں کیا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ اس موقع پر میں نے اس سے معافی بھی مانگی، اس کے ساتھ جانے کے لیے اس کی منت سماجت کی، لیکن اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ سو ماتا، میں یہاں چلی آئی اور اس موقع پر جس وقت انہوں نے مرہٹوں کے سامنے میری عزت اور میری عصمت کو اپنی جان پر ترجیح دی تھی، میری ساری نفرت ان سے شدید محبت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اسی محبت کے تحت میں نے ان کی فتح کی خبر سنی تو میرے چہرے پر تبسم نمودار ہوا، اور جب میرے باپ نے ان کا سر کاٹنے کا عزم کیا تو میرے چہرے پر اداسی اور افسردگی چھا گئی تھی۔ میری اس 2 طرح کی کیفیت کی وجہ اب ماتا میں نے سچائی کے ساتھ آپ پر انکشاف کر دیا ہے، اب مجھے امید ہے آپ اس معاملے میں میری مدد کریں گی۔ اس پر کامنی کی ماں بولی، کامنی میری بچی، تو نے مجھے ایک عجیب ششپنج اور زندگی کے مشکل دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے۔ میری بیٹی، تو جانتی ہے کہ ماضی میں کئی راجکماروں کی طرف سے تیرے رشتے کی پیشکش ہوئی، لیکن تیرے پتا جی نے ہر رشتے کو ٹکرا دیا، حالانکہ مرہٹوں کے پیشوا بالاجی راؤ کے بھائی رگھوناتھ راؤ کا رشتہ بھی تیرے لیے آیا، پر تیرے باپ نے ان سے دشمنی مول لے لی، پر تیرا رشتہ انہیں نہیں دیا۔ اس پر کامنی فیصلہ کن انداز میں بولی، ماتا، میں آپ کو بتائی دیتی ہوں، حالات کچھ بھی ہوں، میں شاہ پسند کی ہو کر رہوں گی۔ اگر حالات کو میری چاہتوں اور میری محبتوں کے خلاف کیا گیا تو ماتا میں بغاوت اور سرکشی پر اتر سکتی ہوں۔ رام کلی بولی اور کسی قدر پریشانی میں پوچھنے لگی، کامنی میری بیٹی، مجھے خوف اور خدشہ ہے کہ تیری محبت کہیں یک طرفہ ہی نہ ہو۔ میری بیٹی، اگر شاہ پسند نے تمہیں اپنانے سے انکار کر دیا تب؟ کامنی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ماتا میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں واپس جاؤں گی، شاہ پسند کے ساتھ رہوں گی، اس کے دل میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کروں گی، اسے اپنی طرف مائل کر کے اسے اپنی محبت میں مبتلا کرنے کی کوشش کروں گی۔ اس پر رام کلی فوراً بولی، میری بیٹی، اگر تو ایسا نہ کر سکی تب؟ اس پر کامنی پھر فیصلہ کن انداز میں کہنے لگی، ماتا اگر میں ایسا نہ کر سکی تو شاہ پسند سے مجھے اب ایسی محبت چاہت ہو گئی ہے کہ میں اپنی ساری زندگی ان کے قدموں میں گزار دوں گی۔
کامنی کے اس عزم اور ارادے کو دیکھتے ہوئے رام کلی پھر تھوڑی دیر تک خاموش رہی، کچھ فیصلہ کیا اور کہنے لگی، کامنی میری بیٹی، دیکھو میں تیری جدائی تو برداشت کر سکتی ہوں، پر تجھے پریشان اور تجھے کٹا کٹا نہیں دیکھ سکتی۔ دیکھ بیٹی، میں ہر معاملے میں تیرا ساتھ دوں گی، تو کوئی مناسب موقع جان کر شاہ پسند کے پاس چلی جانا۔ میری بیٹی، میں تیری جدائی برداشت کر لوں گی، پر یہ تصور میرے لیے خوشکن ہوگا کہ میری بیٹی کو شاہ پسند جیسا جیون ساتھی مل گیا ہے۔ اگر تو شاہ پسند کے ساتھ خوش اور شانت رہتی ہے تو میری بیٹی، میری بچی، تیری خوشی ہی میں میری خوشی پنہاں ہے۔ تو جب مناسب موقع دے کر شاہ پسند کے پاس چلی جانا۔ اپنی ماں رام کلی کی یہ گفتگو سن کر کامنی ایسی خوش اور شاداں ہوئی کہ آگے بڑھ کر وہ بری طرح اپنی ماں سے لپٹ گئی تھی۔ دوسرے کمرے کی طرف جاتے ہوئے کامنی پھر اپنی ماتا رام کلی کو مخاطب کر کے کہنے لگی، ماتا، اگر تم برا نہ مناؤ تو جواہر بائی کے لیے پتا جی جس کمک کا انتظام کرنے جا رہے ہیں، اس کمک کی کمانداری میں خود سنبھال کر اپنے بائی کی طرف روانہ ہونا چاہتی ہوں اور وہاں سے ہی شاہ پسند کی طرف چلی جاؤں گی۔ دیکھو ماتا، یہ کام بہت آسان ہے، اگر میں یہیں پڑی رہی تو کبھی بھی میں لوٹ کر شاہ پسند کی طرف نہیں جا سکوں گی۔ یہ جو کمک جواہر بائی کے لیے جا رہی ہے، یہ میرے شاہ پسند کے پاس جانے کا بہترین ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس طرح جب میں شاہ پسند کے پاس چلی گئی تو میری غیر موجودگی میں آپ پر بھی کوئی حرف نہیں آئے گا، اور اگر میں یوں ہی گھر سے بھاگ کر گئی تو پتا جی میری غیر موجودگی میں آپ سے ضرور باز پرس کریں گے اور شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے آپ سے کہیں گے کہ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ بے شک آپ کو میری جدائی کٹن اور گنا گزرے گی، لیکن بہرحال ایک کام مجھے کرنا ہی ہے۔ اس پر رام کلی بیچاری اداس اور افسردہ ہو گئی تھی اور ٹوٹتی بکھرتی آواز میں کہنے لگی، دیکھو بیٹی، میں تیرے کسی کام میں دیوار نہیں بنوں گی۔ اگر تو ایسا ہی کرنا چاہتی ہے تو میں تیرے ساتھ ہوں، پر میں تم سے پوچھتی ہوں کہ اگر تو نے اس قدر جلدی واپس لوٹ کر شاہ پسند کے پاس جانا تھا تو بیٹی یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم شاہ پسند کے پاس ہی رہتی، اور جب تمہیں احساس ہو گیا تھا کہ تم شاہ پسند کو چاہنے لگی ہو، تمہیں وہیں سے لوٹ کر شاہ پسند کے لشکر میں چلے جانا چاہیے تھا، گھر نہیں آنا چاہیے تھا اور کسی کے ذریعے مجھے اپنے اصل حالات سے آگاہ کر دیتی۔ اس پر کامنی بولی، بس ماتا، یہی مجھ سے سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے۔ اس وقت میں نے شاہ پسند کو منانے کی کوشش کی، لیکن وہ غصے اور خفگی میں تھے، مجھے اپنے ساتھ انہوں نے لے جانا پسند نہیں کیا۔ ان کی غضبناکی اور غصے کو دیکھتے ہوئے ان کی طرف جانے کے بجائے میں ادھر چلی آئی۔ اب مجھے احساس ہوا ہے کہ میں نے یہ بہت غلط قدم اٹھایا تھا، مجھے شاہ پسند کے پیچھے پیچھے لشکر میں جانا چاہیے تھا اور ان سے معافی مانگ لینی چاہیے تھی۔ رام کلی نے تھوڑی دیر گہری نگاہوں سے کامنی کی طرف دیکھا، پھر وہ پوچھنے لگی، کامنی میری بیٹی، کیا میں یہ سمجھ لوں کہ تو اپنا دھرم بھی ترک کر چکی ہے؟ اس پر کامنی افسردہ لہجے میں کہنے لگی، ماتا، آپ سے میں کیا چھپاؤں گی، آپ میری گردن بھی کاٹ دیں میں اف نہیں کروں گی، کیونکہ آپ میری ماں ہیں، پر میں آپ سے حقیقت کہوں گی، میں اپنا دھرم ترک کر چکی ہوں۔ میں 2 سال احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں قاضی ادریس کے ہاں رہی ہوں اور وہ مجھے برابر اپنے دین کی تبلیغ کرتے رہے ہیں۔ وہاں قیام کرنے کا اصل مقصد شاہ پسند سے انتقام لینا تھا، لہٰذا میں ان کی باتیں سنتی تو غور سے رہی پر ان پر عمل نہ کرتی رہی۔ بہرحال ان کی باتیں ساری سنتی رہی۔ پھر جب میں شاہ پسند کو اغوا کر کے لا رہی تھی اور جس نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے مرہٹوں سے میری ناموس اور میری جان کی حفاظت کی، ماتا، اس وقت مجھے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے ضابطے اخلاق کا احساس ہوا، بلکہ شاہ پسند کے کردار کی رفعت اور بلندی کا احساس ہوا۔ کامنی اور اس کی ماں کمرے میں اکٹھی بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ کامنی کا پتا سورج مل اس کمرے میں داخل ہوا۔ جب وہ رام کلی کے قریب آ کر بیٹھا تو کامنی نے بڑے پیار اور محبت سے اسے مخاطب کر کے کہا، پتا جی، جو کمک آپ نے جواہر بائی کی مدد کے لیے تیار کی ہے اس کا کیا بنا؟ اس پر سورج مل بولا، دیکھو بیٹی، کمک میں بالکل تیار کر کے آ گیا ہوں، وہ اپنے ساتھ جو ساز و سامان اور ہتھیار لے کر جائے گا وہ بھی ان کے حوالے کر کے آ رہا ہوں، اور وہ کمک 1 سالار کی سرکردگی میں آج شام تک یہاں سے کوچ کرے گی۔ اس پر کامنی فوراً بولی، پتا جی، یہ جو کمک آپ جواہر بائی کے لیے بھجوا رہے ہیں اس کی کمانداری اگر میں خود کروں تو کیا آپ کو کوئی اعتراض ہوگا؟ اس پر سورج مل نے بڑے غور سے اپنی بیٹی کامنی کی طرف دیکھا، پھر وہ کسی قدر پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی، ڈرتا ہوں پھر کہیں تم دشمن کے ہاتھ نہ چڑھ جاؤ اور ہم ایک بار پھر پہلے کی طرح تمہارا انتظار کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ کامنی فوراً بولی، اس بار ایسا نہیں ہوگا، میں نے اگر شاہ پسند سے انتقام نہ لینا ہوتا تو میں اسی وقت گھر لوٹ آتی، اور پھر اب تو میں اپنی بائی کی کمک بھی لے کر جا رہی ہوں، مجھے وہاں رہنا ہوگا۔
میرا بھائی ساتھ ہوگا، اگر کوئی ایسی بات ہوئی یا اگر میرا بھائی میری حفاظت نہ کرے گا اور اگر ہمیں سرحدوں پر خطرہ ہوا تو ہم اپنے مرکزی شہر کی طرف آ جائیں گے۔ پتا جی، یہ میری التماس ہے۔ لاہور کے نواح میں وہ مجھے شکست اٹھانا پڑی تھی، میرے لشکر کا جو نقصان ہوا تھا، میں اپنی شکست کا وہ داغ مسلمانوں کے خلاف ایک بار پھر جنگ کر کے دھونا چاہتی ہوں۔ مجھے امید ہے آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ کامنی کی اس التجا کے جواب میں سورج مل تھوڑی دیر بڑی سنجیدگی سے کچھ سوچتا رہا، پھر اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ شفقت آمیز انداز میں تھوڑی دیر تک اس نے کامنی کی طرف دیکھا، پھر وہ کہنے لگا، دیکھو میری بیٹی، اگر تیری یہی مرضی، تیرا یہی ارادہ ہے تو میں تجھے روکوں گا نہیں۔ جس لشکر نے آج کمک کے طور پر جواہر سنگھ کے پاس جانا ہے، اس کی کمانداری میری بیٹی تو ہی کرے گی۔ اپنے باپ سورج مل کا یہ جواب سن کر کامنی ایسی خوش ہوئی کہ وہ بری طرح سورج مل سے لپٹ گئی تھی۔ سورج مل نے اس کی پیشانی چومی، سر پر ہاتھ پھیرا، پھر وہ تینوں وہاں بیٹھ کر گھریلو موضوع پر گفتگو کرنے لگے تھے۔ اسی روز شام کے وقت کامنی اس لشکر کی کمانداری کرتے ہوئے اپنے بھائی جواہر سنگھ کی طرف کوچ کر گئی تھی۔ مرہٹوں کو شکست دینے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ چند دن میدان جنگ کے اندر پڑاؤ کیے رکھا۔ اس دوران احمد شاہ ابدالی نے اپنے لشکر کا ایک حصہ فرید آباد کی طرف روانہ کیا تاکہ اس علاقے سے اپنے لشکر کے لیے خوراک اور ضروریات کا دوسرا سامان حاصل کیا جائے، اس لیے کہ احمد شاہ ابدالی دیکھ رہا تھا کہ اسے ہندوستانی راجاؤں سے نمٹنے کے لیے زیادہ عرصہ قیام کر کے ان کے خلاف برسر پیکار رہنا پڑے گا۔ دوسری طرف سورج مل کے بیٹے جواہر سنگھ کو بھی اس کے جاسوسوں نے خبر دے دی تھی کہ احمد شاہ ابدالی کے لشکر کا ایک حصہ فرید آباد کی طرف خوراک اور ضروریات کا دیگر سامان حاصل کرنے کے لیے گیا ہے۔ جواہر سنگھ نے اس وقت اپنے لشکر کے ساتھ بل بگڑ کے مقام پر قیام کر رکھا تھا اور اسے اس کے جاسوسوں نے یہ بھی خبر دے دی تھی کہ اس کی بہن کامنی بھرت پور سے ایک بہت بڑا لشکر لے کر اس کی امداد کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ یہ خبر سن کر کہ اس کی بہن کامنی اس کے لیے کمک لے کر آ رہی ہے، جواہر سنگھ کے حوصلے مزید بڑھ گئے۔ جو لشکر اس کے پاس تھا اسے اس نے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اس نے اپنے نائب کے حوالے کیا اور اسے بلب گڑھ کے مضبوط قلعے میں رہنے دیا، جبکہ لشکر کا دوسرا حصہ لے کر فرید آباد کی طرف بڑھا تھا۔ جواہر سنگھ کا ارادہ تھا کہ احمد شاہ ابدالی کے اس لشکر سے دو ہاتھ کرے جو فرید آباد کی طرف خوراک حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ فرید آباد کے باہر کھلے میدانوں میں دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا اور وہاں پہنچتے ہی جواہر سنگھ نے احمد شاہ ابدالی کے لشکر پر حملہ کر دیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کے لشکر کے سالار نے بڑی جرأت مندی اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواہر سنگھ کے اس حملے کو روک دیا اور اپنا دفاع مکمل کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی کا وہ سالار اپنے لشکر کے ساتھ جواباً حملہ آور ہو گیا تھا۔ دوسری طرف جواہر سنگھ کے لشکر کی تعداد احمد شاہ ابدالی کے اس لشکر کی تعداد سے کہیں زیادہ تھی، لہٰذا شروع میں ہی جواہر سنگھ کا پلہ بھاری دکھائی دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد جب جواہر سنگھ نے دیکھا کہ اس کی فتح مندی کے آثار دکھائی دینا شروع ہو گئے ہیں تو اس نے مزید تندی کے ساتھ حملہ آور ہونا شروع کر دیا۔ دوسری طرف احمد شاہ ابدالی کا وہ سالار بھی اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ بڑی جرأت مندی کا مظاہرہ کر رہا تھا، بار بار اپنی لشکریں کو للکارتے ہوئے جواہر سنگھ کے حملوں کو روکنے کے ساتھ ساتھ جوابی حملہ کرنے کے لیے بھی اکسا رہا تھا۔ جواہر سنگھ اس جنگ کو طول نہیں دینا چاہتا تھا، اسے خدشہ لاحق تھا کہ اگر جنگ طول پکڑ گئی تو مسلمانوں کو احمد شاہ کی طرف سے کمک مل جائے گی اور انہیں اگر کمک پہنچ گئی تو پھر اس کے لیے میدان جنگ میں ٹھہرنا انتہائی مشکل اور دشوار ہو جائے گا، لہٰذا وہ پہلے کی نسبت بھی زیادہ تیزی سے حملہ آور ہونے لگا۔ اب وہ آندھیوں کے شناسہ طوفانوں کے محرم کی طرح احمد شاہ ابدالی کے لشکر پر ٹوٹ رہا تھا۔ جلد ہی جواہر سنگھ کے حملوں کے سامنے احمد شاہ ابدالی کا لشکر بے بس اور مجبور دکھائی دینے لگا۔ پھر وہ موقع بھی آیا کہ جواہر سنگھ کا لشکر پوری طرح احمد شاہ ابدالی کے لشکر کے اس حصے پر چھا گیا۔ احمد شاہ ابدالی کے ایک ایک لشکری کو جواہر سنگھ نے چن چن کر قتل کر دیا اور کسی ایک کو بھی اس نے میدان جنگ سے بھاگ جانے کا موقع نہ دیا۔ جس قدر سامان اس لشکر کے پاس تھا اور مرنے والوں کے سارے گھوڑوں پر بھی قبضہ کرنے کے بعد جواہر سنگھ بل بگڑ کی طرف لوٹ گیا تھا۔ جواہر سنگھ اپنے لشکر کے ساتھ بل بگڑ کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے راستے میں ہی تھا کہ اس کے جاسوس نے اسے خبر دی کہ تھوڑی دیر تک اس کی بہن کامنی لشکر لے کر اس کے ساتھ آج شامل ہونے والی ہے۔ یہ خبر سن کر جواہر سنگھ بے حد خوش ہوا۔ 5 میل مزید آگے بڑھا ہوگا کہ کامنی بھی اپنے لشکر کے ساتھ اپنے بھائی سے آ ملی تھی۔ اپنی بہن کو دیکھ کر جواہر سنگھ بڑا خوش ہوا۔ جب کامنی اس کے سامنے آئی تو جواہر سنگھ بڑی خوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے کہنے لگا،
دیکھو میری بہن، مجھے یہ تو خبر ہو گئی تھی کہ تو احمد شاہ کے لشکر سے نکل کر واپس آ چکی ہے۔ مجھے یہ بھی خبر ہو گئی تھی کہ تو شاہ پسند کو اغوا کر کے بھرت پور لے جانے میں ناکام ہو گئی ہے۔ اب تو افسوس نہ کر، ابھی ایسے کئی مواقع ملیں گے کہ ہم اس شاہ پسند کو اپنے آگے زیر کر سکیں۔ دیکھ، مجھے بیک وقت دو خوشیاں ملی ہیں۔ ایک تو میں نے احمد شاہ ابدالی کے ایک لشکر کو بدترین شکست دی ہے اور اس لشکر سے مجھے بہت سا سامان اور انگنت گھوڑے بھی ہاتھ لگے ہیں۔ دوسری خوشخبری یہ ہے کہ تم بھی میرے پاس لشکر میں پہنچ گئی ہو۔ اب میرے حوصلے پہلے سے کئی گنا بڑھ گئے ہیں اور مجھے امید ہے اب ہم احمد شاہ ابدالی کے لشکر کے پاؤں اکاڑ پھینکیں گے۔ کامنی نے بظاہر چہرے پر مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے اپنے بھائی جواہر سنگھ کی باتوں پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا، تاہم اندر ہی اندر وہ ان باتوں کو ناپسند کر رہی تھی۔ بہرحال دونوں بہن بھائی اپنے اپنے لشکر کو لے کر بڑی تیزی سے بلب گڑھ کی طرف بڑھے تھے۔ بلب گڑھ سے باہر جواہر سنگھ کے نائب بلیر سنگھ نے اس کا شاندار استقبال کیا۔ دونوں بہن بھائیوں نے بلب گڑھ کے قلعے سے باہر ہی اپنے لشکروں کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا اور لشکر کے وسط میں دونوں بہن بھائیوں کے خیمے ساتھ ساتھ نصب کر دیے گئے تھے۔ ابھی پڑاؤ لگا ہی تھا اور لشکریوں کے لیے کھانا تیار ہو رہا تھا، جبکہ جواہر سنگھ اور کامنی دونوں بہن بھائی ایک ہی خیمے میں بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ جواہر سنگھ کا ایک پہرےدار اندر آیا اور جواہر سنگھ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، راجکمار، مرہٹوں کی طرف سے ایک قاصد آیا ہے اور وہ فی الفور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اس انکشاف پر جواہر سنگھ نے سوالیہ سے انداز میں اپنی بہن کامنی کی طرف دیکھا، پھر اس نے اپنے پہرےدار کو کہا، اس قاصد کو اندر بھیجو، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کوئی اچھی اور خیر ہی کی خبر رکھتا ہو۔ وہ پہرےدار تھوڑی دیر بعد اپنے ساتھ مرہٹوں کے قاصد کو لے کر آیا۔ مرہٹوں کا قاصد جواہر سنگھ کے سامنے آن کھڑا ہوا، پھر وہ کہنے لگا، راجکمار، میں آپ کے لیے دوستی اور امن کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے احمد شاہ ابدالی کے ایک جرنیل شاہ پسند نے ہمارے لشکر کو، جس کا سالار جرنیل مانک شور تھا، بدترین شکست دی تھی۔ مانک شور بڑی مشکل سے جان بچانے میں کامیاب ہوا اور اس کے سارے لشکر کو شاہ پسند نے تہہ تیغ کر دیا تھا۔ اب ہمارے پیشوا بالاجی راؤ نے اس لشکر سے بھی بڑا لشکر ترتیب دیا ہے۔ اس لشکر کا سالار اعظم بالاجی راؤ نے اپنے بھائی رگھوناتھ کو بنایا ہے اور دوسرے جرنیل مانک شور کو رگھوناتھ کا نائب مقرر کر دیا ہے۔ اس لشکر کی تعداد پہلے لشکر سے کئی گنا زیادہ ہے۔ مجھے رگھوناتھ نے آپ کی طرف روانہ کیا ہے اور یہ کہلا بھیجا ہے کہ ہمیں اپنے پرانے اختلافات اور عداوتوں کو فراموش کر کے احمد شاہ ابدالی کے مقابلے میں متحد ہو جانا چاہیے۔ رگھوناتھ نے کہلا بھیجا ہے کہ ہماری اور بھرت پور کے راجہ سورج مل کی دشمنی کامنی کے رشتے کی بنا پر تھی۔ اب جبکہ یہ رشتہ نہیں ہوا، ہمیں یہ دشمنی آپس میں ہمیشہ کے لیے نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر یہ رشتہ مل جاتا تو مرہٹوں کی سلطنت اور سورج مل کے تعلقات اس قدر مضبوط اور مربوط ہوتے کہ احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان کی سرزمین میں داخل ہونے کی جرت ہی نہ ہو سکتی۔ یہ ہماری باہمی اختلاف اور دشمنی ہی ہے جس کی بنا پر احمد شاہ ابدالی جگہ جگہ ہماری سرزمینوں میں کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ ہمارے لشکر کا سپہ سالار رگھوناتھ چاہتا ہے کہ ہم احمد شاہ ابدالی کے لشکر پر دو طرفہ حملہ کریں